ایک بار پھر سے خیر مقدم تذکرہ آپ ذرا کریں گے ایران کا کہ اور میں کانٹیکسٹ بیسکلی یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی اس پہ بات کی. عفنان صاحب, اٹ از ویری کنسرننگ. پہلے جو جنگ ہو رہی تھی ہم اسی بات پہ پریشان تھے کہ اگر اس جنگ میں خدا نخواستہ حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور اسرائیل کے مقاصد پورے ہوتے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے تھے تو ہمارے پڑوس میں کون بیٹھا ہوگا. اب اس کانٹیکسٹ میں ہمیں امریکہ کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں باقی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں, ہمیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. واٹ آر یور تھاٹس؟ دیکھیں, یہ ہے تو بہت زیادہ الارمنگ سچویشن, بہت زیادہ الارمنگ اس لیے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو بارڈر ہے وہ لگتا ہے انڈیا کے ساتھ, افغانستان, چائنا اور ایران. دو آلریڈی ہمارے بارڈر جو دشمن بن چکے ہیں. ایک سیمی کر لیں, ایک فل کر لیں, اس طرح کر لیں, اس کو بھی کر دیں آپ. اور یہ جو ایران والا معاملہ ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے ڈائریکٹ لنکڈ ہے. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو یہ آگ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آ جائے گی. تو ماضی میں پاکستان نے بڑی بڑی طاقتوں کو اس خطے میں روکا ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں. تو ظاہر ہم ماضی میں جو کام ہم نے کیا ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اور عفنان صاحب میرے خیال میں پہلے جب یہ مارکہ حق چل رہا تھا اس دوران بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ ایک طرف یہ جو اکھنڈ بھارت کا ان کا پلان ہے اور دوسری جانب گریٹر اسرائیل کا, اور اس کے بارڈرز یہ آپس میں کنورج کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آئی ریمبر کہ ایک دفعہ ان کا پلان بھی تھا کہ کسی طریقے سے, کیونکہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم یا اس طرح سے ریڈار نہیں ہے, تو وہ اس سائڈ سے بھی پاکستان پہ اسرائیلی آنا چاہ رہے تھے. سو آئی ریمبر آل دیٹ اینڈ بائی کیپنگ آل دیٹ ان مائنڈ دس از ویری کنسرننگ. اس میں کہوٹا میں یہ 98 میں سوری کہوٹا پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا اسرائیلیوں نے. یہ ہمیں ایڈوانس انفارمیشن ہمیں انٹیلیجنس کے تھرو مل گئی تھی, تو انہوں نے پھر جو اپنی اسٹریٹجی اس کے حساب سے بنا لی تھی. ورنہ ان کا خیال تھا کہ جو کہوٹا میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہماری انسٹالیشن ہے وہاں پہ, تو وہ روکا گیا. پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایون پلوامہ میں آپ کو اگر یاد ہو تو وہاں پر یہ سارے موجود, وہاں پہ یہ موجود تھے. تو یہ تو ان کا نیکسس ہے جو بٹوین دا زائنسٹ اینڈ دی ہندتوا, اور وہ یہ چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور اس میں کوٹ کر دوں کہ میں نے ایک ان کا ہندتوا کا ایک لیڈر کا سنا, وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اللہ معافی دے یہ ہم خانہ کعبہ پہ قبضہ کریں گے تاکہ ہم ان کی جو جڑ ہے وہ ختم کر دیں گے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی سوچ ہے. حمایان نیازی صاحب, اب اس سچویشن میں جو چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ حق میں بھی حکومت کے مظاہرے ہو رہے ہیں, خلاف بھی ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ 15 سال میں 5ویں بار پرتشدد احتجاج ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندرونی داخلی مسائل نہ ہوں. لیکن جو باہر سے اسرائیل اس کو ہوا دے رہا ہے یا امریکہ اس پہ حملہ کرنے کو تیار ہے, پاکستان کیا کرے اب؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم چیلنجز سامنے ہیں, واضح ہیں. دیکھیں شارٹ ٹرم میں کیا ہے, آپ کا 3000 سے زیادہ اس وقت اسٹوڈنٹ ایران میں اسٹک ہے, جو آپ کی ایمبیسی کی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ان کا انخلا کرانا. ٹھیک ہے. دوسرا جو شارٹ ٹرم سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ آپ کے ٹریڈ کا ہے. امریکہ 25% ٹیرف اناؤنس کر چکا ہے, اور جس طرح کا امریکہ کا مزاج ہے تو آپ جو 19% کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یا تو آپ ایران سے اپنا $3 بلین کا جو ٹریڈ آپ کا بارٹر میں چل رہا ہے اس کو بھول جائیں, یا اس کا کوئی اور چینل ڈھونڈیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ سٹک کرتے ہیں تو جو آپ کا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے جو پرائمریلی ٹیکسٹائل ہے آپ کا وہ جیپرڈائز ہوئے گا. اور دوسرا لانگ ٹرم میں جو آپ کے لیے مسائل ہیں, دیکھیں خدا نخواستہ افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے, دیکھیں آپ جا رہے ہیں اگلی بات کر رہے ہیں جو الٹیمیٹ خطرہ ہے, مگر اس میں کیا ہونا ہے, ریفیوجیز کی ڈسپلیسمنٹ کا مسئلہ سب سے زیادہ کس طرف انفلو آئے گا پاکستان کے لیے. افغانستان کے ریفیوجیز تو آج تک ہم جو ہے نا بھگت رہے ہیں, تو ان کا کیا کریں گے؟ پھر ٹیررزم بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. میں ایک اور چیز پہ یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عفنان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے جو پروٹیسٹ دیکھے ہیں ایک تو خلاف ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جو دیکھ رہے ہیں آذری ہیں, پھر اس کے بعد سستانی ہیں, کردش ہیں, عرب ہیں, یہ الگ سے گروپ ہیں جو کہ اگینسٹ ہیں, پھر ٹریڈرز ہیں, خواتین ہیں, یہ چیزیں اپنی جگہ. پھر حکومت کے حق میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی کا خدشہ بھی ایک موجود ہے وہاں پر ایران میں؟ دیکھیں خانہ جنگی ہونے کے لیے جو ہے انڈر لائنگ ریکوائرمنٹ فنڈامنٹلی یہ ہوتی ہے کہ 2 بہت پاورفل گروپس ہونے چاہیے, اور وہ فلی لوڈڈ ہو.
تب آپ کی خانہ جنگی ہو سکتی ہے خالی ایک پاورفل گروپ سے. دیر از اے چانس بیکاز بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ جو میں ویسے اس کو فالو کافی عرصے سے کر رہا ہوں, یہ دیکھیں آرگینک انقلاب ایک اور چیز ہوتی ہے اور مینوفیکچرڈ انقلاب جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. یہ مور آف مینوفیکچرڈ ہے, آرگینک اتنا نہیں ہے. اچھا. اور آرگینک اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب وہ نکلے بھی تھے, جو شروع یہ ہوا وہاں پہ جو ایک بازار ہے وہاں سے قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے, تو وہ شروع میں صرف دیور اونلی کنسرنڈ اباؤٹ دی اکانومی. یہ جو اس کے اندر ایلیمنٹ ڈالا گیا نا کہ ریجیم چینج, کہ ہم یہ انہی کو ختم کر دیں گے, یہ بیسیکلی مینوفیکچرڈ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ وہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں خانہ جنگی کا جو ہے وہ دیکھیں تھوڑی بہت تو ہو سکتی ہے لو لیول ٹائپ انسرجنسی, لیکن کوئی میجر. لیکن اب جو ایک اس طرح کی کسی بھی چیز کو جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عالمی سطح پر ایک سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے, یورپ آپ دیکھ لیں وہی بات کر رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, مثال کے طور پر ملالہ یوسفزئی ہیں, نوبیل پرائز ونر ہیں, لیکن ان کی جانب سے بھی خواتین اور بچیوں کے معاملات کو رکھ کے ایک طرح سے رجیم پر ہی تنقید کی گئی ہے, حکومت پہ تنقید کی گئی. اس ایسپیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب غزہ کے اندر بچوں کے اوپر بم مارے جا رہے تھے, عورتوں کو ریپ کیا جا رہا تھا, ریپ کی ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جینوسائیڈ کیا گیا. اس وقت تو ان کو کسی یہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی اور عورتوں کے حقوق کی اور بچوں کے حقوق یاد نہیں آئے. آج ان کو ایرانی جو ہے عوام ان کے حقوق یاد آ رہے ہیں. مجھے یقین ہے ایران کے لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. اگر یہ ان کو فلسطینیوں کی پرواہ نہیں ہے, ان کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے اپنی ذات کے علاوہ. تو یہ جو انسانی حقوق کی یہ جو ساری کہانی ہے, میں اس کو اس پرائے میں دیکھتا ہوں. اور مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو اس کے اوپر کم از کم جو زائنسٹ لابی ہے اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. عمیر صاحب, آپ کی سوچ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سلسلہ اندر سے یہ ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو ایران نے برداشت کر لیا اور ایران کی ایک ہسٹری موجود ہے, سب اس کی حوالہ دیتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بشار الاسد نے کافی چیلنجز کا سامنا کیا تھا, لیکن پھر انٹرنلی جو کو ہوا وہ اتنا کوئی خونریز بھی نہیں تھا, اینڈ ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. تو یہ جو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ایک جگہ مسلسل آپ وار کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ وہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ نیچرل کانسیکوینسز تو اسی طرح کے نظر آتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیں ایران کا فنڈامنٹلی باقی مڈل ایسٹ یا سیریا وغیرہ سے فرق کیا ہے کہ پرشین امپائر والا کانسیپٹ آج بھی ان کے اندر زندہ ہے. وہ آج بھی اپنے آپ کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں. تو نیشنلزم ان کا ہمارے خطے سے اور دوسرے خطوں کی نسبت بہت اسٹرانگ کافی ہے زیادہ. کہ خالی دیکھیں ایک ٹرمپ کی ٹویٹ نے پوری قوم کو کس طرح سے اکٹھا کیا ہے. مطلب وہ پروٹیسٹ تو ویسٹرن میڈیا نہیں دکھا رہا کہ وہ قوم کس طرح سے نکلی ہے. تو جب قوم کی یہ صورت حال ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا خطرہ ہوگا. مگر جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہے, دیکھیں اسرائیل کی بذریعہ موساد ان میں بہت زیادہ انفلٹریشن. آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہانی یا دوسرے تیسرے, دیکھیں انہوں نے آپ کے گھر میں گھسے ہیں, ہر جگہ گھسے ہیں. حسن نصر اللہ, اسماعیل ہانیہ, ایون ابراہیم رئیسی, تو وہ خطرہ ہے. اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں, اپنے اندر سے غداروں کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے معاملے تک پہنچاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر.